اب مرتضیٰ صاحب اسپیسیفک سوال کراچی کے حوالے سے، کیونکہ ایک جو آپ نے کہا کہ ہمارے پاس 40 ملی میٹر کی کیپیسٹی ہے، ڈرینیج کیپیسٹی، اور اس سے زیادہ بارش ہوگی تو وقت لے گا پانی جو ہے نالوں میں جانے کے لیے. اب اس میں پرابلم یہ لوگ کہتے ہیں کہ پھر اگر ہم بارش میں پھنس گئے، ہماری گاڑی پھنس گئی، لاکھوں روپے کا نقصان ہوگا. 2025 میں ہوا، شاید 2020 میں بھی ہوا، 2022 میں بھی ہوا. تو پھر کیا سلوشن کیا ہے؟ تو آپ کس نتیجے پہ پہنچے کہ کراچی کے لیے شارٹ ٹرم میں، میڈیم ٹرم، لانگ ٹرم میں سلوشنز کیا ہے؟ کیا ان ڈرینیج کیپیسٹی کو بڑھایا جا سکتا ہے، یا ابھی جیسے ابھی ڈاکٹر عمران صاحب نے کہا کہ انہوں نے ایک پروپوزل آپ کو دیا تھا کہ 8 مہینے کے اندر 27 انجیکشن ویل آپ بنا سکتے ہیں مختلف مقامات پہ، وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا پانی جہاں جہاں جمع ہو جاتا ہے اس میں. شہزاد، میں پہلے تھوڑا سا وہ جو آپ نے اسپیسیفک سوال پوچھا تھا ڈاکٹر مصدق سے ریگارڈنگ پریڈکشن، میں آپ کو بتاؤں جو حیرت انگیز چیز ہے، 18 اگست کو میٹ ڈپارٹمنٹ کی جو فورکاسٹ تھی، وہ فورکاسٹ یہ کہتی تھی کہ دا ویٹ لیول از گوئنگ ٹو ڈیکریز، جو بارش کی انٹینسٹی ہے وہ ڈیکریز ہوگی. اور آپ نے دیکھا کہ 19 اگست کو سم تھنگ ایلس ہیپنڈ. تو میرا یہ پہلا بنیادی سوال یہ ہے کہ جو یہ آپ نے کہا نا کہ تھریٹ اسیسمنٹ یا فورکاسٹ یہ کتنی ایکوریٹ ہو سکتی ہے، کتنی ایکوریٹ نہیں ہو سکتی. جو میری بیسک سبمیشن ہے کہ اس وقت جو آپ کی فورکاسٹ کا میکنزم ہے وہ وتھ گریٹسٹ ریسپیکٹ وہ درست نہیں ہے. دیکھیں، دوسری چیز جو سولوشن ہے، آپ کو اس کو 2 حصوں میں بائیفرکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ فارورڈ لوکنگ کیا ہو سکتے ہیں، فیوچرسٹک کیا ہو سکتے ہیں. دیکھیں، فیوچرسٹک تو میرا یہ ماننا ہے کہ گورنمنٹ ہیز ٹو بی ایبسلیوٹلی سٹرن کہ کسی واٹر وے کے اوپر انکروچمنٹ کی اجازت نہیں دی جائے گی، کسی واٹر وے کو کنسٹرکشن کی اجازت نہیں دی جائے گی. یہ جو بے پناہ سوسائٹیز پاکستان بھر میں بن رہی ہے، جس میں کراچی شامل ہے، کہ آپ کا جو فارم لینڈ، ایگریکلچرل لینڈ ہے، وہ کنورٹ ہوتا جا رہا ہے انٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز، وہ چیزیں نہیں کی جائیں گی. میڈم نوشین بات کر رہی تھی ریگارڈنگ کہ جو کانکریٹ یا ایسفالٹ ہر جگہ لگتا ہے، اس کو ہم ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ اربن پلاننگ میں جہاں جہاں آپ یہ پیورز اور گرین زونز کو انکارپوریٹ کر سکتے ہیں، ان کو ہم ایڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ سسٹینیبل بھی ہو اور وہ پانی کو ایبزارب کر جاتے ہیں. اینڈ ویو ایکسپیرینسڈ اٹ کہ جہاں جہاں ہم نے ایسفالٹ کارپیٹنگ نہیں کی تھی، ہم نے وہاں پر پیور لگائے تھے، وہاں پر پانی کی ڈرینیج میں ہم کو آسانی ہوئی. چوتھی چیز شہزاد، یہ جو انجیکشن پوائنٹس کی بات کی ہے ڈاکٹر صاحب نے، یہ کچھ انجیکشن پوائنٹس ہیں جو کہ 2022 میں بھی کراچی شہر میں لگائے گئے تھے، لیکن ان کا جو امپیکٹ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے یا ہمیں جو بتایا گیا تھا وہ امپیکٹ نہیں آیا. اس سال ہم نے کراچی کے 3 یا 4 مقامات پہ رین واٹر ہارویسٹنگ ٹینکس بنائے تھے 1-1 لاکھ گیلن کی کیپیسٹی کے، اور ان کو ہم نے 3 ان جگہوں پر بنایا جو کہ بالکل ہی آپ کی نشیبی علاقے تھے، تاکہ پانی کی کو ہم سٹور کر سکیں. آپ یقین جانیں، ایک میں نے اپنی بلڈنگ میں بنایا تھا ایم اے جناح روڈ پر، 15 منٹ لگے اس 1 لاکھ گیلن کے سٹوریج ٹینک کو بھرنے میں، پانی اس تیزی کے ساتھ آیا. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سلوشن ہے کہ جہاں جہاں آپ کے پاس اس وقت ایشوز ہے، جہاں پہ آپ کنسٹرکشن کو ختم نہیں کر سکتے ہیں، نالوں کو ایکسپینڈ نہیں کر سکتے، وہاں پر اس طرح کے آپ سٹوریج ٹینکس بنائیں تاکہ پانی کو سٹور کیا جا سکے. مرتضیٰ صاحب، مجھے بتائیے کنورژن آف فارمز اور ریئل اسٹیٹ سوسائٹیز کی نوشین صاحبہ نے بھی بات کی. اب اس میں تو گورنمنٹ کو ول دکھانے کی ضرورت ہے نا. یہ کلائمیٹ چینج کی بات آج تو نہیں شروع ہوئی ہے، تو سالوں سال سے ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب چاہے آپ کی حکومت ہو، چاہے نون لیگ کی ہو، چاہے پی ٹی آئی کی ہو، ان کے لیے کلائمیٹ چینج جو ہے وہ اتنا اہم ایشو نہیں ہے. اور شاید اسی لیے نہ تو ہم الیکشن کیمپینز میں اس کا سنتے ہیں، نہ ہی جو ہے پریکٹیکلی آن گراؤنڈ ہمیں نظر آتا ہے کہ کسی کو یہ فکر ہو کہ فارم لینڈز یا گرین لینڈز کو آپ کنورٹ نہ کریں انٹو ریئل اسٹیٹ سوسائٹیز. یہ حقیقت ہے نا پھر. میں ود ریسپیکٹ، دیکھیں، میں ابھی کسی گورنمنٹ کے اومیشن یا اس کی انیبلٹی کو بلیم گیم پر نہیں جانا چاہوں گا. میں سمجھتا ہوں یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، اور اگر اسٹیٹ آج اس حوالے سے آنکھیں نہیں کھولے گی تو کل ہمارے لیے خراب ہو سکتا ہے. آپ نے کہا کسی سیاسی جماعت کا الیکشن کیمپین کا حصہ نہیں تھا. میں اگین ود ریسپیکٹ آپ کی تصحیح کرنا چاہوں گا. پیپلز پارٹی نے اپنے انتخابی مہم میں بلاول صاحب نے کلائمیٹ ریزیلینٹ ہومز کی بات کی تھی، کلائمیٹ چینج کی بات کی تھی، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سندھ بھر میں ہم 21 لاکھ گھر بنا رہے ہیں. آج بھی بلاول صاحب لاڑکانہ قمبر شداد کوٹ میں موجود تھے، اور جو گھر کی پوزیشن لوگوں کو دی جا رہی ہے وہ تمام چیزیں کی جا رہی ہیں. ایک چیز چل رہی تھی، میں اس کا سوال بھی جواب بھی ساتھ دے دے گا کہ ایک یہ میں نے سنا ہے
کہ 2022 میں جو سندھ میں سیلاب آیا, لوگوں کو obviously گھر تباہ ہوئے, ڈسپلیس ہوئے, کیا یہ درست ہے کہ اسی جگہ وہ گھر بنا کے دے دیے دوبارہ ان کو؟ دیکھیں جو کچے کا علاقہ ہے یا جو ریور بیڈ ہے, واٹر وے ہے, وہاں پر کوئی کنسٹرکشن نہیں کی گئی ہے. یہ میں آپ کو بالکل کیٹیگوریکلی کہوں گا. الگ جو آلٹرنیٹ جگہ تھی جہاں پہ لوگوں کے لیٹ سے اپنے گھر تھے اور ان کی اپنی ذاتی ملکیت تھی which was not part of the waterway, اس کے اوپر انہوں نے کنسٹرکشن کی ہے, اور کنسٹرکشن اس طریقے سے کی گئی ہے کہ وہ کلائمیٹ ریزیلینٹ گھر ہوں. میں وہ گجر نالی کی بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب, میں ان کو بتانا چاہوں, انہوں نے اچھا ہوا یہ بتایا کہ وہاں کوئی چوکنگ پوائنٹ نہیں ہو اور نالا صحیح طریقے سے چلا. دیکھیں نالے چوک ہوتے ہیں تھیلیوں کے استعمال سے. میں اگر ابھی ڈاکٹر مصدق آئیں گے کراچی شہر میں, ان کو لے کے چلوں گا, اپنے پمپنگ سٹیشنز پر بھی لے کے جاؤں گا اور اپنے واٹر ویز پر لے کے جاؤں گا. میں ان کو دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ کی جو تھیلیاں ہیں, جو سنگل یوز پلاسٹک ہے, یہ ڈائپرز ہیں, یہ اس طرح کی بوتلیں ہیں, یہ تمام کی تمام آپ کے واٹر ویز کو چوک کر رہے ہیں, جس کے اوپر ہر سال آپ کی حکومت کو کروڑوں روپے خرچ کرنا پڑتے ہیں. میرا اپنا ماننا یہ, آخری سوال میرا کوئکلی میں آپ سے کر لوں مرتضی صاحب, کیونکہ آپ کی کچھ باتوں سے ایسا لگا ہمیں کہ آپ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جو بیسٹ سلوشن ہے وہ یہی ہے کہ اگر 6-7 گھنٹے پانی کھڑا رہتا ہے, اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ وہ پانی چلا جاتا ہے, نالا کلیئر ہوتا ہے, پانی چلا جاتا ہے, تو وہ نقصان شاید کراچی کے عوام کو آگے بھی برداشت کرنا پڑے, اس میں شاید ان کی گاڑیاں خراب ہوں, ان کو پریشانی ہو. از دس دا بیسٹ سولوشن وی ہیو, یا جو باتیں ابھی آپ نے گنوائی ہیں اس پر آپ کام کریں گے اور یہ اشور کریں گے کہ اگلے سال یا اس کے 2 سال بعد بارش ہو تو اتنا نقصان نہ ہو جتنا 2025 میں ہوا ہے؟ یا لوگ, جیسے میں آپ کو مثال دوں, اس میں لوگ آپ کی بات سے یہ مثال نکال رہے تھے کہ 2 سال پہلے پی ڈی ایم حکومت تھی, انہوں نے کہا LNG 100 ملین کی ہمیں پڑتی ہے ایک کارگو, تو بہتر ہے کہ وہ نہ منگوائیں کیونکہ ہمارے پاس ریزرو نہیں ہے, 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ برداشت کر لیں. تو آپ کی باتوں سے بھی یہی تاثر ملا کہ یار 2-3 سال میں ایک دفعہ میجر بارش ہوتی ہے, تھوڑا نقصان عوام برداشت کر لے, ہمارے پاس زیادہ کوئی سلوشن نہیں ہے. یہ آپ کی بات سے تاثر نکالا ہے لوگوں نے. نہیں شہزاد, میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ 2022 کو ابھی 2025 سے کمپیئر کریں گے, اس لیول کا نقصان نہیں ہو. لوگوں کو تکلیف ضرور ہوئی. آپ کو یاد ہوگا 2020-22 میں تو لوگوں کے شو رومز ہوں, لوگوں کی دکانیں ہوں, لوگوں کے بیسمنٹس کے اندر اتنا پانی چلا گیا تھا کہ ان کو کروڑوں اربوں روپے کا ایکچولی نقصان ہوا تھا. اب کی بار لوگوں کو تکلیف ہوئی. میں گزارش آپ کو یہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جہاں جہاں آپ کے پاس لینڈ سپیس اویلیبل ہے وہاں پر آپ نئے ڈرین کا نظام ڈال سکتے ہیں. اور میں نے آپ کو کل کوٹ کیا تھا کہ یوسف گوڈ جو کہ 2022 میں ڈوب گیا تھا, اب کی بار وہ نہیں ڈوبا. کیوں؟ کیونکہ نئی ڈرینیج ڈالی گئی. گلستان ظفر ڈوب گیا تھا 2020 کی بارشوں میں, اب کی بار نہیں ڈوبا. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ نئی ڈرینیج ڈالی گئی. جہاں پر آپ کے پاس زمین سپیس اویلیبل ہے, فزیکل سپیس اویلیبل ہے, آپ اس طرح کی انٹرونشن کر سکتے ہیں. جو جیسے آپ نے گاڑیوں کا ذکر کیا نا, میں اس پہ صرف ایک گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جیسی بارش ہوتی ہے نا, ہمارے یہاں ایک پینک سچویشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. ہم ایز گورنمنٹ بار بار لوگوں کو یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بارش کی سچویشن میں آپ اننیسیسریلی موو نہ کریں. آپ موو کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں دشواریاں آتی ہیں. آپ یقین جانیں, میں کوئی اس میں بلیم گیم میں نہیں جا رہا, بٹ میرا یہ ماننا ہے کہ اگر اس دن تھوڑا سا لوگوں نے اس ٹائم پر اگر نہیں نکلے ہوتے تو میرے خیال میں سچویشن شاید تھوڑی پہلے ٹیکل ہو گئی ہوتی. بٹ باہر کیف جو سچویشن ہوئی وہ غلط تھی, وہ نہیں ہونی چاہیے تھی. اس کے لیے میں, اگر مجھے میری معذرت سے لوگ خوش ہوتے ہیں کہ ان کو اطمینان ملتا ہے, تو مجھے معافی مانگنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. معذرت سے زیادہ میرے خیال سے لوگ یہ چاہیں گے کہ اگلی بارش میں ہمیں نظر آئے کہ کچھ کام ہوا ہے اور کچھ جو ہے حالات بہتر ہے. بہت بہت شکریہ, آپ نے جانا تھا مرتضی صاحب, آپ نے جوائن کیا. اب جوائن کر رہے ہیں مزمل اسلم صاحب, ایڈوائزر ہیں فار فائنانس ان خیبر پختونخوا. مزمل صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. مجھے اگر آپ 2-4 منٹ دیں, میں آپ کی طرف آتا ہوں اور تفصیل سے آپ سے بات کریں گے جو خیبر پختونخوا میں سیلابی صورتحال تھی, کیا سلوشنز ہیں. لیکن اگر مہر صاحب آپ کچھ ہمیں سلوشنز بتانا چاہیں, پوری ڈسکشن آپ نے سنی اربن ایریاز کے حوالے سے بھی, ماؤنٹینیس ایریاز کے حوالے سے بھی, واٹ آر 2-3 سلوشنز جس پہ ہمیں فوری طور پہ کام کرنا چاہیے, جس کے رزلٹ کچھ شارٹ ٹرم میں بھی ملے, کچھ آگے جا کے بھی ملے؟ دیکھیے اس میں کوئک سولوشن جو یعنی اگر جو ہے وہ ہم اس کو اگر کوئکلی جو ہے وہ ریکاؤنٹ کریں تو جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہمیں اس کو ایک مربوط انداز سے اس کو پلان کرنے کی ضرورت ہے اور پھر اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی ضرورت ہے. مربوط انداز میں جس سیکوینس میں فلڈ کا کرائسس سٹارٹ ہوتا ہے وہی سیکوینس اگر آپ فالو کریں تو آپ اس کو بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ کہاں پہ کس نوعیت کی پلاننگ کی ضرورت ہے. فلڈ آپ کا سٹارٹ ہوتا ہے کلائمیٹ سے, آپ کے پاس فور کاسٹ کی کیپیسٹی ہونی چاہیے جو آپ کو ٹو دا ایکسٹینٹ پاسبل ایک جو ہے وہ ریلائبل فور کاسٹ دے سکے کہ اگلے 24 گھنٹے سے لے کے 1 ویک تک کا بھی اگر ڈیوریشن آپ کو مل جاتا ہے
تو آپ کے پاس فورکاسٹ ہونی چاہیے سو دیٹ یو کین بی ویل پریپیئرڈ بیفور ہینڈ. اس کے بعد یہ دیکھیے کہ یہ بارش جو آپ نے فورکاسٹ کی ہے وہ ایکچولی آپ کے اپر واٹر شیڈس کے اندر پہلے پور ہوگی. تو اپر واٹر شیڈس کے اندر اگر پور ہو رہی ہے تو واٹر شیڈس کے اندر کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ وہ اس بارش کے نتیجے میں بننے والے سیلاب کو جس حد تک وہ اس کو جو ہے وہ روک سکتی ہے وہ روکے. اور پھر گوئنگ فارورڈ اگر آپ کی سائملٹینیس بارش آپ کی جو ہے وہ اربن ایریاز میں اور پلوویل فلڈنگ کی شکل میں ہو رہی ہے تو وہاں پہ جو ڈیسیجن میکنگ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ آپ کے اربن ایریاز کے اندر جب آپ نے یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو کس نوعیت کی سیفٹی آپ کو چاہیے تو دو کنسیڈریشن سامنے ہوتی ہیں. ایک ہے آپ کی سوشل کنسیڈریشن اور ایک ہے کمرشل کنسیڈریشن. سم ٹائمز آپ کہتے ہیں کہ کمرشلی یہ ہمیں وائبل نہیں ہے, وی کین آلویز پرووائڈ دا سولوشن بٹ دا کاسٹ آف دا سولوشن وڈ بی گوئنگ سو ہائی کہ وہ اس کی کمرشل سینس نہیں بنتی. ہم اس کا نالا بھی بنا سکتے ہیں, نالا بنا جو تباہی ہوتی ہے بعد میں کیا وہ اس کاسٹ سے زیادہ نہیں ہے؟ نہیں, میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو اس کا تھاٹ پروسیس ہے, تھاٹ پروسیس میں آپ ان دونوں کاسٹ کو بیسیکلی ایکویٹ کرتے ہیں کہ آپ کی تباہی کی کاسٹ کتنی ہے اور اگر آپ اس تباہی سے بچنے کے لیے کچھ انٹرونشنز کرنا چاہتے ہیں تو وہ کاسٹ کتنی ہے, کیونکہ جو تباہی ہے وہ آپ کی پرپیچول ہوتی ہے اور جو اس سے بچنے کی کاسٹ ہے وہ آپ کی ون ٹائم کاسٹ ہے. تو آپ کو دونوں کو ڈفرینٹ ٹائم سکیلز کو ایک ہی پوائنٹ کے اوپر لے کے آپ کو کمپیئر کرنا ہوتا ہے. اور اس کا ایک اور بھی پرسپیکٹو ہے وہ سوشل ہوتا ہے. سوشل پرسپیکٹو میں یہ ہے, ہیومن اینگل ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ جو ہے وہ ایسی جگہ ہوں آپ کے جو ہے وہ اربن ایریاز میں جہاں کے لوگ آپ کی اکانومی کے اندر شاید وہ اتنا زیادہ کنٹریبیوٹ نہ کرتے ہوں لیکن وہاں پہ بڑی آبادی جو ہے وہ رہتی ہو, پہاڑوں پہ جیسے بھی ہم نے دیکھا پنیر وغیرہ, تو وہاں پہ آپ کو سم ٹائمز کمرشل اینگل سے ہٹ کے بھی آپ کو وہ انٹرونشنز کرنی پڑتی ہیں. کیونکہ دیکھیں اس کا آفٹر میتھ یہ کہ اب جو لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں ان کے ادویات, ان کے کھانے پینے, ریہیبلیٹیشن, تو یہ ساری کاسٹ آپ سامنے رکھیں سو دیٹ یو کین میک اے بیٹر ڈیسیژن. اب میں اس میں آپ کو تھوڑی سی ایگزامپل دیتا ہوں. ابھی آج یہاں پہ گفتگو ہو رہی تھی کہ کچھ ایسے نالے ہیں کراچی میں جن کے اوپر ایسی بڑی بڑی بلڈنگس کا نام لیا گیا جن کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا کہ ان کو ہم ریلوکیٹ کریں گے. دنیا کے اندر جب اسپیشل قسم کے سرکمسٹانسز ارائز کرتے ہیں جن کے اندر بڑے بڑے بحران جن کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں جا سکتا اور وہ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ بھی کرنی پڑتی ہے. میں آپ کو اس کے اندر ایک ایگزامپل تھوڑی سی ہٹ کے دیتا ہوں. یہ آسٹریلیا کے اندر مرے ڈارلنگ بیسن میں گورنمنٹ آف آسٹریلیا نے کو آج سے 20 سال پہلے واٹر کی انٹائٹلمنٹس جو ہیں وہ سولڈ آؤٹ کیے ہوں گے. لوگوں کو کہا کہ آپ لوگ پانی کے پرمٹس ہم جاری کریں گے, آپ لے لیں, یہ آپ کا رائٹ ہوگا. بائی دا ٹائم انہوں نے وہ والی انٹائٹلمنٹس سیل کی دین دے ریئلائزڈ کہ یہ ہم نے اوور سیل کر دیا اپنے پانی کو, اتنا پانی اویلیبل نہیں ہے جتنا ہم نے سیل کر دیا ہے. تو پھر انہوں نے واٹر سیکٹر کی ریفارمز کرتے ہوئے لوگوں سے وہ انٹائٹلمنٹس بائی بیک کی وائل اسپینڈنگ اراؤنڈ $6 بلین آسٹریلین ڈالرز انہوں نے لوگوں کو واپس ادا کیے اور ان سے وہ والی انٹائٹلمنٹس خریدیں تاکہ ہم کل کو ایک جو ہے وہ کیوس سے بچ سکیں, کیوٹک سچویشن نہ ہو. اب کراچی کے اندر یعنی فار دیٹ میٹر ہمارے ناردرن ایریاز کے اندر اگر ایک اسپیشل قسم کے سرکمسٹانسز ارائز کر گئے ہیں تو پھر ہمیں ایک اسپیشل مینر میں اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا. جو باتیں کبھی ہم نہیں سوچ سکتے تھے کہ یار کبھی لوگوں کو روکا جا سکتا ہے بھلا کہ وہ اپنا جھونپڑی نہ بنائے کسی جو ہے وہ دریا کے فلڈ پلین میں, تو جی ہاں اب روکنا پڑے گا کیونکہ اب ہمارے پاس کلائمیٹ کی وجہ سے ایک ایسی سچویشن ارائز کرتی جا رہی ہے جو کہ پہلے شاید 100 سال میں آتی تھی ایک دفعہ یا 50 برس میں ایک دفعہ آتی تھی, تو اب وہ ایوری ادر ایئر آ رہی ہے. سو دیئر فور یہ تو ہے ہمارا ایک وے آف ٹیکنگ دا ڈیسیژن. میں ایک چیز اور آپ کو ایڈ کرتا چلوں کہ جو فور کاسٹ کی کیپیبلٹی ہے اس میں جو ہمارے کلاؤڈ برسٹ کے فینومینا ہے نا, کلاؤڈ برسٹ کے فینومینا کو فور کاسٹ کرنا کافی ایک چیلنجنگ کام ہے. ہاؤیور جو ہمارے ابھی جو ہے وہ منسٹر صاحب نے بھی بتایا اور ہم بھی کوئی تقریباً وابڈا اور پاکستان میٹ ڈپارٹمنٹ کے تھرو گلیشیئرز مانیٹرنگ کے حوالے سے اسٹیشنز لگا رہے ہیں پر واٹر شیڈز میں جن سے ہمیں یہ پتہ چلتا رہے گا, آگاہی ملے گی کہ ہمارے گلیشیئرز کی میلٹنگ کا پیس کیا ہے. اور اس کی ایک مثال یہ ابھی ایک سٹوری آئی نا گلگت میں, ایک چرواہا تھا, اس نے دیکھ لیا کہ گلیشیئرز جو ہے وہ میلٹ ہو رہے ہیں, وہ گاؤں کی طرف آ رہے ہیں, اس نے فون کیا اور پوری گاؤں کو اس نے بچا لیا. تو مطلب اگر ہمارے پاس ارلی وارننگ سسٹمز ہوں اس طریقے کے, ہم مانیٹرنگ کر رہے ہوں تو ہم لوگوں کی جانوں کو کم سے کم بچا سکتے ہیں. شاید گھروں کو تو نہیں بچا سکتے, جانوں کو بچا سکتے ہیں. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت ہماری کنٹری کے اندر ارلی وارننگ سسٹم یہ نہیں ہے کہ بالکل موجود نہیں ہے. ہمارے پاس ریورس کے اپر واٹر شیڈز کو جو ہے وہ فور کاسٹ کرنے کا سسٹم موجود ہے جس کے اندر ہم جو ہے وہ انڈین جو اپنا یہ ہے تو یہ کشمیر پارٹ ہے, یہ انڈین آکوپائڈ ایلیگلی آکوپائڈ کشمیر, وہاں کی رین فال کو بھی جو ہے وہ ریئل ٹائم میں مانیٹر کرنے کے لیے ہمارے پاس ریڈار ہے کہ جو دریا کا سیلاب ہے اس کو مانیٹر کرنے کے لیے ہمارے پاس ہینڈل کر رہے ہیں. ہاں ہے, لیکن جو نان ریورائن سیلاب یا فلیش فلڈز ہے اس میں مسئلہ ہوتا ہے.